اچھا جی، چلے اب آتے ہیں 18ویں ترمیم پہ. مجھے یہ بتائیں کہ یہ حکومت جو اس وقت آؤٹ آف نو ویئر یہ ایک آ گیا پھر سے 18ویں ترمیم کا انہوں نے سانپ نکال لیا پٹاری میں سے. آپ کو میں سنوانا چاہوں گی کہ کچھ حکومت کے وزراء اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور اس کے جواب میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کیا کہہ رہی ہے. میرے خیال میں کئی ایریا ایسے ہیں 18ویں ترمیم میں جو چینجز کی گئی تھیں اس کے بعد اس میں گیپس نظر آئے ہیں. ہمیں تجربہ حاصل ہو گیا ہے، تمام سیاسی پارٹیاں ساتھ بیٹھ کے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ فیصلہ کر سکتی ہیں. مرکز کو تو جو آپ صوبوں کو آپ ان کا جو حصہ دیتے ہیں جب وہ دے دیتے ہیں اور پھر اپنے اخراجات آپ دیکھتے ہیں، اپنی ڈیٹ سروسنگ دیکھتے ہیں، ڈیفنس ایکسپینڈیچر دیتے ہیں، تو مرکز تو ابتدائی سے سال کے آغازی سے اس کے پاس وسائل ہی نہیں ہوتے نظام چلانے کے لیے. تو اس بیلنس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. تو نہ 18ویں ترمیم کے جو فیصلے تھے ان کو وہ ختم کر سکتے ہیں اور نہ این ایف سی کے حوالے سے. میں یہ واضح کرنا چاہوں گا موجودہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگلا این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ پچھلے کے مقابلے میں اور زیادہ اختیارات دے گا اور زیادہ وسائل صوبوں کو دے گا. تمام وہ شعبے جس کے اندر ڈیولوشن ہوئی ہے وہاں پہ انٹر پروونشل منسٹرز کمیٹی بنائی جائیں جن کا پرماننٹ سیکریٹریٹ ہو. تو جو جس قسم کی کوئی کمی نظر آ رہی ہے حکومت کو وہ دور کی جا سکتی ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ ڈیولوشن کو ریورس کرنا چاہتے ہیں یا یہ 18ویں ترمیم کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوگا. اچھا، اب آپ نے دونوں طرف کی باتیں سن لی. مجھے یہ بتائیں کہ آخر حکومت اس 18ویں ترمیم کو چھیڑنا کیوں چاہتی ہے، بدلنا کیوں چاہتی ہے، کیا بات ہے؟ دیکھیے، کافی عرصے سے یہ بات چل رہی ہے 18ویں ترمیم کی، اور ایک زمانہ تھا کہ جب پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی تو اس وقت پی ٹی آئی اس کے خلاف تھی. پریزیڈنٹ آج کل کے جو پریزیڈنٹ الوی صاحب ہیں اس وقت وہ پریزیڈنٹ نہیں تھے، اپوزیشن لیڈر تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ بالکل ہم چھیڑنے نہیں دیں گے کسی کو 18ویں ترمیم. اچھا، اب کیوں ضرورت پڑ گئی اس کو پھر چھیڑنے کی؟ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے جب وہ کنکرنٹ لسٹ تھی اس میں بہت سے سبجیکٹس تھے جو کہ پروونس بھی کرتی تھی، فیڈرل گورنمنٹ بھی کرتی تھی. اب 18ویں ترمیم کے بعد وہ سارے کے سارے پروونسز کے پاس چلے گئے. اس کے ساتھ دو چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ کا کنٹرول اوور دو سبجیکٹس وہ بالکل نہیں رہا. فار ایگزامپل ہیلتھ پروونشل سبجیکٹ بن گیا، مگر فیڈرل گورنمنٹ نے ابھی بھی ہیلتھ منسٹر رکھا ہوا، وہ ایک ریگولیٹری فریم ورک کے لیے. مگر آج کل کے حالات میں ہم سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک سینٹرل پلاننگ ہونی چاہیے تھی اس کی، اور اس سینٹرل پلاننگ کے تحت فیڈرل گورنمنٹ ہی کرتی نا سینٹرل پلاننگ. سب کو آن بورڈ لایا جاتا، پروونسز کو، باقی اداروں کو، سب کو لا کے اور ایک اسٹریٹجی بنائی جاتی. ہم کہتے ہیں مگر وہ تو ہو نہیں سکتا بیکاز آف دی 18th امینڈمنٹ. وہ پروونسز جو کہتی ہیں ہم خود کریں گے، ہیلتھ ہمارا سبجیکٹ ہے، آپ کون ہوتے ہیں مداخلت کرنے والے، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے. مگر یہ اس قسم کی چیزیں جو ہے نا لائک اے وار، یو آل ہیو ٹو بی لاکڈ ان ٹوگیدر. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک کام کریں اور وہ دوسرا کام کریں. ہسپتال بنانے ہیں بنائیں، مگر اگر ایک ڈیزیز اس قسم کی آ جاتی ہے جو کہ سارے پاکستان میں پھیل جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ از انوالوڈ نا، اور اٹ ہیز ٹو برنگ آل دی پروونسز ٹوگیدر. تو ایک تو آج اس کی ایک ارجنسی مل گئی. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں، یہ این سی او سی جو ہے، نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر، یہ کیسے بن گیا ہے؟ انڈر دی 18th امینڈمنٹ اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے اور بن ہی نہیں سکتا. اٹس ایلیگل. اس کی کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہو سکتی، ایڈوائزری ہو سکتی ہے فار دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دا پروونسز، بٹ نو لیگل اتھارٹی ٹو امپلیمنٹ اٹس ایکشنز. وہ آ جاتے ہیں چیف منسٹر، بات سن لیتے ہیں، دے آر انڈر نو آبلیگیشن. مگر ہم تو یہی سارے کہہ رہے تھے نا کہ کرونا کے لیے ایک پالیسی ہونی چاہیے ہر جگہ پہ، خواہ وہ لاک ڈاؤن کی پالیسی ہو، خواہ وہ ٹیسٹنگ کی پالیسی ہو. یہاں تو ایک دوسرے کے خلاف وہ کہتے ہیں ہم نے اتنے ٹیسٹ کر لیے، وہ کہتے ہیں اتنے کر لیے، انہوں نے وہاں سے منگوا لی، انہوں نے یہاں سے منگوا لی، انہوں نے یہ بند کر دیا. عمران خان جا کے کہتے ہیں کھول دو، یہ کہتے ہیں بند کر دو. ٹوٹل کیوس. تو اس قسم کی کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی جو ہے اٹ نیڈز اے لیجیٹیمیسی. تو انڈر دی 18th امینڈمنٹ یہ ایک اوپن چیز رہ گئی ہے، بڑا مسئلہ بن گیا. مگر اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد بہت سے جو نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جو تھا نا وہ سیٹل ہو گیا تھا، اس کو اب چھیڑا نہیں جا سکتا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ بلاتی تھی، وہاں بیٹھ کے ہر سال نیگوسیشن ہوتی تھی کہ اتنے پرسنٹ آپ کی اتنی پاپولیشن بڑھ گئی ہے، نہیں اتنی بڑی، اتنا یہ اتنا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا.
18 امینڈمنٹ کے بعد انہوں نے وہاں اس کو سیمنٹ کے اندر پکا کر دیا. یہ اگر آپ نے 100 روپیہ فیڈرل گورنمنٹ نے اگر کمایا ہے تو 15 روپے آپ کی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہیں, اور جو باقی جو 85 ہے اس میں سے آپ 15 اور لے لیں, اور جو رہ جاتا ہے 60% 70% وہ اکارڈنگ ٹو پاپولیشن آپ نے اتنا سب پروونس کو دینا, اور واپس نہیں لے سکتے آپ, چلا گیا وہ. اب پرابلم یہ بن گئی ہے کہ ساری جو ڈیٹ سروسنگ ہے ملک کی, جو کہ ٹوٹل بجٹ کا 40% لے جاتی ہے فیڈرل بجٹ کا, اور ڈیفینس 40% وہ لے جاتی ہے, تو وہاں پیسے کم پڑ گیا ہے. جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے ٹیکسز کے ذریعے وہ پھر پروونسز کے پاس چلا جاتا ہے. ان کے اوپر نہ ڈیفینس کا برڈن ہے اور نہ ان کے اوپر ڈیٹ سروسنگ کا برڈن ہے. تو اب وہ مسئلہ بن گیا ہے حکومت کے لیے, فیڈرل گورنمنٹ کے لیے اور ڈیفینس اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ یار یہ تو پیسے کوئی نہیں رہے, سارے لے گئے پروونسز اور ان سے ہم لے نہیں سکتے, کیا کریں گے ہم. اور پھر ایوری ڈے پروونس بلا لیتی ہے ڈیفینس اسٹیبلشمنٹ کو, ہماری یہ ہیلپ کریں, ہماری وہ ہیلپ کریں. پھر وہ بل بنا کے بھیج دیتے ہیں, پھر وہ پروونس کہتی ہے یہ بل زیادہ ہے, پھر یہ ہے, مطلب یہ ایشوز شروع ہو گئے. تو اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جی امینڈمنٹ کو ذرا تھوڑا ٹھیک کیا جائے کہ حالات اس قسم کے ہیں کہ اس طریقے سے کام فیڈرل گورنمنٹ کا کام نہیں چل سکتا. اور کیونکہ ایک ساری پروونسز جو ہیں وہ ایک فیڈرل سیاسی جماعت کے پاس نہیں ہے تاکہ وہ ایک ہی جماعت ایک ہی قسم کا فیصلہ کرے اور سب چیف منسٹر سے وہ کام کروائے. سندھ تو نہیں بات مان رہا, وہ تو پیپلز پارٹی کے پاس ہے, اور پنجاب بھی نون لیگ کے پاس جا رہا تھا, خیر وہ نہیں گیا, وہ اور بات ہے, وہ جیسے اسلام آباد نہیں گیا. مگر یہ پرابلمز آ رہے ہیں. اب پنجاب کو تو سمجھایا جا سکتا ہے, کے پی کو بھی سمجھایا جا سکتا ہے, مگر حالانکہ بائی دا وے وہاں بھی وہ اپنے کر رہے ہیں, وہ بھی عمران خان کی بات نہیں سنتے, ان کو اپنے الیکشن ہے, ان کا اپنا, انہوں نے ان کے اپنے مسائل ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ وہ جو سینٹر کا جو تھا نا, ایک زمانے میں نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ, ایک سینٹرلائزڈ پاکستان, ون یونٹ, وہاں سے یہ بات چلتی آ رہی ہے, ڈائلیوٹ ہوتا آ رہا ہے, ڈائلیوٹ ہوتا آ رہا ہے, ڈائلیوٹ ہوتا. اور اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ڈائلیوشن اتنی ہو گئی ہے کہ وہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے جس کے ساتھ ڈیفینس اسٹیبلشمنٹ لنکڈ ہے وہ کمزور پڑ رہی ہے, اس کی اتھارٹی جو ہے, رٹ جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے. تو یہ ایک اٹیمپٹ ہے ٹو ریگین سم آف دیٹ پاور دیٹ واز لاسٹ تھرو دی 18th امینڈمنٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ دیز آر دی ایشوز, منی اینڈ فیڈرل کنٹرول ان سرٹن امپورٹنٹ ایریاز. یہ آج کی جو صورتحال ہے کرونا کی, از ون آف دوز ایریاز. وار از اندر ایریا, فائنینس از اے ویری امپورٹنٹ ایریا. تو یہ دس از واٹ از ہیپننگ, دیٹ از وائی. اب آپ نے جو بات کی ہے, وہ جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے 18th امینڈمنٹ جو ہے اس کو امینڈ کرنا, وہ بیسکلی یہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ اپوزیشن آ کے بیٹھے, خصوصاً سندھ کی گورنمنٹ, اور ہمارے ساتھ آ کے تھوڑی سی وہ جو فائنینس ایوارڈ ہے نا اس کو ٹویک کیا جائے, اور یہ جو ساری ہیلتھ اور اس قسم کی جو ایشوز ہیں ان کو بھی تھوڑا بہت ٹویک کیا جائے. فیڈرل گورنمنٹ کا بھی رول واپس آئے اور پیسے تھوڑے سے واپس آئے تاکہ یہ اسپینڈ بھی کر سکے. رول آ گیا تو پیسے بھی چاہیے ہوں گے نا پھر. تو یہ پریشر پڑ رہا ہے کہ امینڈمنٹ, ان کو پتہ ہے امینڈمنٹ جو ہے اس کے اوپر تو بڑا رون دین ہوگا, لڑائی جھگڑے ہوں گے, وہ تو پروونسز کرنے نہیں دیں گی آپ کو, ایون دو اٹ میں بلانگ ٹو پروونسز میں بلانگ ٹو عمران خان, وہاں کے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ ہیں. یہاں تو ایک اور پروونس کی بات ہو رہی ہے کہ جی وہ صدر پنجاب کی پروونس بنا دیں. تو صدر پنجاب کی پروونس بنائیں گے تو پیسے کہاں سے آئیں گے اس کو چلانے کے لیے؟ وہ کہیں گے ہمیں بھی اتنا حصہ دیں, ہماری اتنی پاپولیشن ہے, لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے. سو دے وانٹ ٹو ٹویک. اور آپ نے دیکھا بڑی امپورٹنٹ, سندھ نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہم کچھ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں, یہی کہا نا. ادھر سے نون لیگ والوں نے, احسن اقبال صاحب نے بڑی ایک سٹل سی بات کی, اور اگر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم اس کو چھیڑنے نہیں دیں گے. ہاں البتہ اگر آپ ہم سے بات کرنا چاہیں کہ کوئی چھوٹی موٹی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اگر امینڈمنٹ نہیں ہوتی تو کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تاکہ ایک مسئلے جو ہے نا وہ حل ہو جائے, کچھ نئے مسئلے کھڑے ہو گئے, اس کے لیے ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں آپ کے ساتھ. تو یہ اشارہ اسی طرف ہے جس طرف اشارہ شاہ محمود نے کیا کہ امینڈمنٹ کی بات نہیں ہو رہی, ہم کچھ تھوڑی بہت باتیں کرنا چاہ رہے ہیں پروونسز کے ساتھ, تھوڑا بہت رد و بدل ہو جائے, کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. یہ راستے بلاک ہوئے ہیں, ان کو کھولنا ہے ہم نے. تو وہ پھر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے وہیں بیٹھ کے یہ باتیں ہوتی ہیں, اور نیشنل فائنانس کمیشن کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں, ان کو امپاور کر کے تھوڑی سی ٹویکنگ کرنا چاہ رہے ہیں. دیٹ از واٹ از گوئنگ آن.
تو سیٹھی صاحب یہ جو ٹویکنگ تھوڑی بہت رد و بدل ہے اس میں یہ کامیاب ہو جائیں کہ اپوزیشن کو منانے میں؟ دیکھیے پیپلز پارٹی تو بڑی ریلکٹنٹ ہوگی بیکاز انہی کی حکومت ہے اور سب سے زیادہ افیکٹ ان کو ہوگا. نون لیگ آپ نے دیکھا وہ پہلے بھی تھوڑی بہت فلیکسیبل ایٹیٹیوڈ شو کر رہے ہیں ٹورڈز دی اسٹیبلشمنٹ, اور اگر نرم رویہ ہو جائے اور کچھ راستے کھلنے شروع ہو جائیں اور ایسے لگے کہ آگے جا کے کچھ آزادی بھی ہوگی ٹو فائٹ اے گڈ کلین الیکشن, تو کیوں نہیں فیڈرل گورنمنٹ کے لیے فار دا سیک آف دا فیڈریشن آئی ایم شیور نون لیگ جو ہے وہ تیار ہو جائے گی ٹو ڈسکس اے اور بی. وہ اور بات ہے کہ وہ مانے یا نہ مانے, مگر کیا آؤٹ رائٹ ریجیکشن, ایکچولی آؤٹ رائٹ ریجیکشن تو کیسے کر سکتے ہیں, وہ تو کسی پروونشل گورنمنٹ ہی نہیں ہے ان کے پاس, کوئی بات تو کرنی ہے پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ, مگر اپوزیشن اور میڈیا کو ذرا تھوڑا سا سنبھال کے رکھنا تاکہ وہ جو بات چیت چلے گی پروونسز کے ساتھ اس کو ڈیریل نہ ہونے دیں. یہ نہ ہو کہ میڈیا اور اپوزیشن باہر لگی ہوئی ہے کہ نہیں ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے. اگر ان کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے, مینیج کر لیا جاتا ہے کہ جو ہونے جا رہا ہے اٹس ان دا نیشنل انٹرسٹ, تو پھر شاید سندھ والے بھی مان جائیں, کے پی والے بھی مان جائیں. مگر اگر یہ میڈیا اور نون لیگ جو ہے وہ لگے ہوئے نو 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 اور چھوٹی سیاسی جماعتیں بھی لگی ہوئی ہیں نو نو, تو پھر کیسے منائیں گے آپ کسی اور کو؟ تو آئی تھنک دیٹ از وے باجوہ صاحب ول کم ان ٹو پلے. دونوں عمران خان صاحب کو بھی سمجھانا پڑے گا اور ادھر بھی سمجھانا پڑے گا.